کیا پاکستان تحریک انصاف فوج کو آئین سے بغاوت پر اکسانے لگی ہے؟ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی تو مارشل لا لگا دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو دبانے اور عمران خان کو نااہل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ تحریک کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو چکا، صرف انتخابات کے لیے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ انتخابات کا فریم ورک ہے، عام انتخابات کے فریم ورک کے علاوہ ہم کسی طرح کی بات چیت جو ہے اس میں نہیں جائیں گے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس لیے الیکشن نہیں کرانا چاہتے، یہ کہنا کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا تو اس لیے ہم الیکشن نہیں کرانا چاہتے، پھر آپ ملک میں مارشل لا لگا لیں، پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام لگا لیں۔ جمہوریت میں یہ نہیں ہو سکتا۔ الٹیمیٹ آربیٹر جو ہیں وہ پاکستان کی عوام ہے، فیصلہ کرنا ان کا اختیار ہے۔ اور یہ جو سازش آپ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دبایا جائے اور پی ٹی آئی کو کسی طریقے سے ہم بالکل جو ہے وہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے پی ٹی آئی کو، یہ آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ 1970 سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ معاملے پر بات کرتے سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن ثنا بچا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ثنا بچا صاحبہ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت الیکشن نہیں کرانا چاہتی تو مارشل لا لگا دے۔ اس سے پہلے عمران خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ملک میں بم گرا دینا چاہیے، فیصلے حق میں آئیں تو ٹھیک، خلاف آئیں تو جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے، الیکشن جیت جائیں تو صاف شفاف ہوتے ہیں، ہار جائیں تو دھاندلی ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آخر چاہتی کیا ہے؟ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی ابھی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اگر ان کی کسی بات میں بھی صداقت ہوتی یا ان کا کوئی بھی بیانیہ ہوتا تو میرا خیال ہے یہ ڈیسیشن ان کے لیے بڑا صاف تھا۔ اگر ان کو الیکشن چاہیے تو اس کا بھی طریقہ کار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ان کو اس ملک میں مارشل لا چاہیے تو بھی ان کو پتہ ہے کہ کس طرح آ سکتی ہے، تو ان کو بلانے کی تو ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی کہ آ کے آپ مارشل لا لگا دیں۔ لیکن دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ویسے تو ہمارے سارے حکمرانی جھوٹے بیانیے دے کے چلتے ہیں، لیکن کم از کم آن دا فیس آف اٹ کم از کم اتنی بات تو ضرور کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، چلو نہیں بھی مانتے لیکن اپنی زبان سے کہتے تو ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یہاں پہ تو عمران خان صاحب اپنی سالمیت اور اپنے آپ کو ہی واپس لانے کی جنگ لڑ رہے ہیں نا۔ وہ تو ایک عمران جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک عمران خان جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جمہوریت کی جنگ تو نہیں لڑ رہے۔ تو وہ جمہوریت تو نہ ان کے پارٹی میں ہے، نہ ان کے رویے میں ہے، نہ ان کے نظریے میں ہے، نہ ان کے بیانیے میں ہے۔ تو جمہوریت کی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ جمہوریت کے علاوہ یہ کسی اور بات کر رہے ہیں کہ کوئی اور وے آف رول آ جائے اس ملک میں، تو سو بسم اللہ کرتے رہیں، کیونکہ مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ جمہوری طریقے سے کوئی بات کریں یا جمہوریت کی جیت کے لیے بات کریں یا جمہوریت کی بالادستی کی بات کریں۔ جب ان کو سوٹ کرتا ہے یہ آئین کی شکیں لگا دیتے ہیں، جب ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ مارشل لا کو لگا دیتے ہیں، جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو یہ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ بڑی اچھی ہے، جب ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بڑی بری ہے، جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو عدلیہ اچھی، جب ان کو سوٹ کرتا ہے تو عدلیہ بری۔ تو مطلب یہ ہر چیز تو ان کے لیے ٹیلر میڈ نہیں ہو سکتی نا اس ملک میں۔ آپ ہر چیز تو اپنے ساتھ اپنے لیے کسٹمائز تو نہیں کر سکتے۔ ایک ملک ہے، اس میں 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں ایک 75 سالہ تاریخ ہے، اس میں ایک آئین ہے جس کو چلے آج تک نہیں منوایا گیا منوان، لیکن ہے تو صحیح، ایگزسٹ تو کرتا ہے۔ کم از کم اپنے رویے میں ہی تھوڑی سی جمہوریت دکھا دیں۔ ویسے تو ان کے نظریے میں نہیں ہے، نہ ان کی اپنی شخصیت میں ہے، نہ ان کے کسی بھی جماعت کے کسی بھی لیڈر میں جمہوریت ہے۔ تو یہ تو خیال ہے ان کو بھی لے آئیں تو مارشل لا سے کم تو نہیں ہے یہ تو ایک جنرل ہی ہے جنہوں نے کبھی سرو نہیں کیا، ایک ریٹائرڈ جنرل کی طرح ہی بہیو کرتے ہیں جیسے مائے وے اور دا ہائی وے۔ تو یہ تو عمران خان صاحب کا خاصہ ہے، لیکن یہ میں صرف ایک سوال کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی ان کے بہترین من پسند صحافی میری طرف سے ان سے یہ سوال کر لیں جو ان بائسڈ ہے ان کے نزدیک، عمران ریاض خان صاحب کر لیں، ان سے صرف یہ پوچھیں کہ عمران خان صاحب آپ اس ملک میں 4.25 سال حکومت کرتے رہے، آپ نے نیب سے جو کروانا تھا آپ نے کروایا، آپ نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنوایا، آپ نے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے، آپ لوگوں کی چوری کرپشن پکڑنے آئے تھے، آپ نے میڈیا سے مثبت خبریں ڈلوائیں، آپ نے ہر چیز اپنی پسند کی اس ملک میں رکھی، آپ کی پسند کے فیصلے، آپ کی پسند کی فوج، آپ کی پسند کا ایک سوچ، ہر چیز آپ کی پسند کی تھی، تو پھر آپ پر یہ وقت کیوں آیا؟ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ وقت ان پر کیوں آ گیا ہے؟ یہ ان کو کیا ایسا، اگر سب کچھ اتنا ہنکی ڈوری اور یہاں پہ دودھ کی نہریں بہ رہی تھی تو عمران خان صاحب کے اوپر اتنا کڑا وقت کیوں آ گیا کہ ان کو پوری ایک جہاد شروع کرنا پڑ گیا، ان کو لوگوں کو عوام کو اکٹھا کرنا پڑ گیا، ان کو پرانے قائد اعظم کے تھاٹس نکالنے پڑ گئے،
اب ہر چیز تو ان کو پتا ہے، ہر چیز کو میں اب تو میں حیرت ہے، وہ اب تک یہ نہیں کہہ گئے کہ قائد اعظم نے پاکستانی بنایا تھا، میں نے ہی بنایا تھا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو وہ یہ بھی کہہ دے. تو ایک آدمی جس کا مطلب جو صرف میں ہے، وہ کیا ملک کی جمہوریت کی بات کرے گا اور کیا ملک کی سسٹم کی بات کرے گا. اور اس کے جو حواری ہیں معذرت کے ساتھ فواد چودھری صاحب تو کسی کے بھی نہیں ہیں. مشرف صاحب کے اوپر برا وقت آیا تو انہوں نے پیٹ پھیر لی، زرداری صاحب پہ برا وقت آیا تو انہوں نے پیٹ پھیر لی، اب خان صاحب پہ برا وقت آئے گا تو یہ پھر پیٹ پھیر لیں گے. تو میں ان کی بات پر کیا آپ کو مدعو ایکسیپٹ کہ مطلب افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں ہماری عوام کو اتنا شعور نہیں رہا کہ ایک آدمی غیر جمہوری، ہر لحاظ سے غیر جمہوری ہے، بد لحاظ ہے، بدتمیز ہے، لیکن ہم اس کو پھر بھی اس ملک پر مسلط کرنے کو تیار ہیں. معذرت کے ساتھ اس ملک کے اوپر اب افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں. نوید چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جیسا کہ ثنا بچا صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ کسی بھی معاملے میں جمہوری رویہ نظر نہیں آتا. عمران خان جو کہ اپنے 4 سالہ دور میں تمام لوگ بھی اپنے انہوں نے فیوریٹ رکھے، اور جب ان کو نکالا گیا تو اس کے بعد وہ فوج کے خلاف بیان دیتے ہیں، ریاست کے خلاف بیان دیتے ہیں. فواد چودھری کی جانب سے بھی اب کہا گیا ہے کہ الیکشن نہیں حکومت کرانا چاہتی تو مارشل لا لگا دیا جائے. کیسے دیکھتے ہیں تمام تر صورتحال؟ پاکستان تحریک انصاف پہ یہ وقت آخر کیوں آیا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو فلسفہ ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ حرف آخر میری ذات ہے، اور وہ استغفر اللہ معاذ اللہ دینی معاملات میں بھی اب اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ غلط واقعات منسوخ کر رہے ہیں انتہائی مقدس شخصیات کے ساتھ. اور اس پر بھی پھر طارق جمیل جیسے مولوی ہم دیکھتے ہیں وہ ٹی وی پر آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ایک اصل میں بہت بڑا پلان تھا اور وہ چل نہ سکا، جس کے تحت جو جنرل پاشا نے شروع کیا پھر اس کو 2014 کے دھرنوں میں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ لایا گیا. اس پلان میں یہ تھا کہ ساری سیاسی جماعتوں کا خاتمہ کر کے عمران خان کو ہی آگے رکھنا تھا اور پیچھے سے ماسٹرز میں حکومت چلانی تھی. اب وہ پروجیکٹ ہو گیا بہت برے طریقے سے فیل. اس نے ملک کو صفاتی طور پر بھی فارغ کر دیا، ملک کو معاشی طور پر بھی فارغ کر دیا، ملک کو دفاعی طور پر بھی فارغ کر دیا. جب کشمیر انڈیا لے جائے 2019 میں اور کوئی چوں نہ کرے تو اس کا مطلب ہے ہر طرف سے فارغ ہے. اب آپ کو اس کا جو بیک لیش ہے وہ افغانستان سے بھی نظر آ رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ پروجیکٹ یہ ہے فٹ، اور اس کے بہت سارے جو کردار ہیں جو اپنے لیے مستقل میں بہت بڑے بڑے رول سوچ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم وہاں ہوں گے وہ بھی بڑے مایوس ہیں. تو یہ ڈیسپریٹ ہو کر کبھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کہ جی مارشل لگا دیں، وہ لگا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں. بھائی عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں آئے ہیں تو ان کو تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے گرم ہوا تک نہیں لگنے دی ابھی تک. یہاں تو جو حکومت سے اترتا ہے اس کا حشر نشر کر دیا جاتا ہے، وہ چاہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں. وہ تو ان کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی، جیسے وہ حکومت سے اترتے ہیں ان کے ارکان اسمبلی ان کے ورکروں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ دور تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ یہ زیر تاب رہیں گے، جلا وطنیاں کٹیں گے یا کسی بم بلاسٹ کی نظر ہو جائیں گے. تو عمران خان کو تو کسی نے گرم ہوا نہیں لگنے دی. صرف ایک دن جب ان کو اتارنا مقصود تھا، وہ بھی اس لیے کہ اگر عمران خان رہتے تو جون میں پاکستان سری لنکا بن چکا 100% بن جانا تھا. اپنی مجبوری کو سب اداروں نے مل ملا کے پھر ریکویسٹ کی پولیٹیکل پارٹیز کے کہ آپ آئیں اور طریقے اعظم میں اعتماد لائیں، ہم غیر جانبدار ہو جائیں گے. وہ آ گئی. تو اس کے بعد کون سا فیصلہ ہے؟ دیکھیں، ان کو 25 مئی کا دن ایسا تھا کہ عمران خان کی ساری سیاست ختم ہو سکتی تھی. یہ جو اسٹریٹ پاور اور باقی چیزیں جتنی بھی ہیں، پنجاب میں کوئی بندہ نکلنے نہیں دیا حکومت نے. کے پی کے میں بڑے مختصر لوگ تھے. اگر اٹک کے پر یقینی طور پر رانا ثناء اللہ نے وزارت داخلہ میں ان کو روک لینا تھا، اور اس کے بعد احتجاجی سیاست بھی ٹائم فش ہو جاتی، اس کے ساتھ انتخابی سیاست بھی ختم ہو جاتی. لیکن میسج تو یہ دیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں کہ عدلیہ بھی آپ کے آگے ٹھیک ہے. نوید چودھری صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بخاری صاحب، فواد چودھری کی جانب سے تنقید کی گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن اگر حکومت نہیں کرانا چاہتی تو مارشل لا لگا دیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو رویہ ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں اس طرح کا رویہ ہی اختیار کرتی ہیں، ریاست پر تنقید کی جاتی ہے، اداروں پر تنقید کی جاتی ہے. کیا تمام سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست ضرور کریں لیکن ریاست کو نقصان نہ کوئی پہنچے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جس طرح کی گفتگو عمران خان صاحب خود اور پھر ان کے ساتھی جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس میں حکومت کی ریٹ کو بار بار چیلنج کیا جا رہا ہے، بار بار انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ریاستی اداروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہے، جو منہ میں آ رہا ہے کہا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن ہے تو اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں کہ جناب وہ نون لیگ کا نمائندہ ہے.
جو فوج جیسا ادارہ ہے اس کی لیڈرشپ کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ کہیں نیوٹرل، پھر کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، پھر کہیں میر صادق، کہیں میر جعفر. ذرا آپ اندازہ دیکھیں، ذرا سٹائل دیکھیں ان کی سیاست کا. آپ یہ رویے جو ہیں یہ سیاست کی رٹ کو ایک حد تک ہی چیلنج کر سکتے ہیں. پھر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدان ناکام ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے ایسے اقدامات کی ہیں جس کے نتیجے میں پھر ملٹری انٹرونشنز ہوتی ہیں. 3 مرتبہ پاکستان میں ماشاء اللہ لگ چکا ہے. اور جو رویے میں آج دیکھتا ہوں ہمارے سیاستدانوں کے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ رولنگ ایلیٹ ہے، تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی چوتھی انٹرونشن جو ہے وہ ہو جائے. اس لیے کہ پرفارمنس صفر ہے، گورننس بہت بری ہے، جو معیشت ہے اس کا حال بہت برا ہے. معیشت کا حال اگر بہتر ہوتا تو یہ شاید انٹرونشن اب تک ہو گئی ہوتی. لیکن میں پھر یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ رویے یہی رہتے ہیں خاص طور سے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے، تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ کون سے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. کس کا یہ ایجنڈا ہے کہ حکومتی رٹ کو بار بار چیلنج کیا جائے اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے بس میں کچھ نہیں ہے. کوئی ان پرائم منسٹر کو کہتا ہے وہ سی ڈی اے کا پرائم منسٹر ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی یہ کیا رویہ ہے. اور اس لیے رویہ اگر جاری رہتا ہے تو ملک کا نقصان ہوگا، جمہوریت کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ سب کا.